لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، انتظار ہوگا کہ ختم نہیں ہو رہا ہوگا۔ کبھی گرمی کے اندر ہمیں کوئی 5-10 منٹ باہر کھڑا کر دے اور کہے جناب 10 منٹ رکیے اور 10 منٹ بعد آئیے گا، وہ 10 منٹ نہیں کٹتے ہیں، کیونکہ پسینے سے بندہ شرابور ہو جاتا ہے، بندہ فوراً کوئی سایہ ڈھونڈتا ہے، مگر اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ جب بہت گرمی لگے گی، بہت ٹائم گزر جائے گا، تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ کچھ تو کرو، کسی سے تو بات کرو، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے۔ کھڑے کھڑے جناب گرمی میں سارے تھک گئے، اب جناب سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ جب حضرت آدم کے پاس جائیں گے نا تو جا کر کہیں گے اے ابو البشر، آپ سب سے پہلے دنیا میں آئے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اور ہمارے اس مصیبت سے ہماری نجات دلائیں۔ کیا ہوگا؟ حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج جیسا رب نے غضب کیا ہے پہلے ایسا غضب کبھی نہ کیا ہوگا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ سارے محشر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ اے نوح، آپ آدم میں ثانی ہیں، آپ صفی اللہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں، آپ نجی اللہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری نفسی نفسی، آج رب نے جیسا غضب کیا ایسا پہلے کبھی نہیں کیا۔ اہل محشر پھر تلاش کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ سے عرض کریں، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ آخر اہل محشر کہیں گے ہمیں کوئی راستہ تو بتا دیں، کوئی کلو تو دے دیں، ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ جب یہ سب گھوم پھر کر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے نا، حضرت عیسیٰ کہیں گے ایک ہی شخصیت ہے جو آج مدد کر سکتی ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، آج وہ تمہاری مدد کریں گے، انہی کے ہاتھ میں شفاعت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اہل محشر جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو میرے آقا علیہ السلام یہ نہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، آؤ میرے غلاموں، آج میں اسی دن کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی منظر کو کس خوبصورت انداز میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ اب کیا ہوگا ذرا سنیے، نبی پاک کے پاس جب اہل محشر پہنچیں گے نا تو اب نبی پاک سجدہ کریں گے۔ پہلے ذرا یہاں رک جائیں، ایک اور خوبصورت سوال، ویری بیوٹیفل کوسچن، ریلیونٹ کوسچن دماغ میں آتا ہے کہ یہ حدیثوں کے ذریعے پتہ تو چل گیا کہ شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے، آخری نبی علیہ السلام نے کرنی ہے، تو ہم تو نہیں جائیں گے پھر حضرت آدم کے پاس، ہم تو نہیں جائیں گے حضرت نوح کے پاس، ہم تو سارے مل کر پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ ہم نے KDA میں بیان سنا تھا، ہمیں پتا تھا حدیث میں یہی ہے کہ آخر میں جانا رسول پاک علیہ السلام کے پاس ہے، تو ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیثوں میں یہ سارا تصور اور ساری بات بتا دی گئی ہے، مگر اس دن اہل محشر سارے ہی بھول جائیں گے، سب یہ کام کریں گے، اور اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کو ایک اور لاجک سے سمجھ لیں۔ ہم سب کو قبر کے سوالات پتہ ہیں اور سب کو جوابات بھی پتہ ہیں، تو بندہ بولے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو پیپر آؤٹ ہو گیا، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا مر ربک کا، میں کہہ دوں گا اللہ رب ہے، ماں دینوں کا کہوں گا اسلام دین ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا کہہ دوں گا یہ رسول اللہ ہے۔ آسان ہو گیا نا، پیپر آؤٹ ہے، پھر کیسے فیل ہوں گا؟ علماء کہتے ہیں حدیثوں میں سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، مگر جواب وہی دے گا جو جس سے رب راضی ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، ورنہ وہ بھول جائے گا۔ تو یہ محشر کے دن یہ سارا پروٹوکول کیوں کیا گیا؟ ہائے ہائے، جب بات سمجھ رہا ہے نا، عشق کی گتھی سلجھ جائے تو بریلی کے تاجدار سلجھاتے ہیں۔ امام اہل سنت نے کمال کر دیا، ایک شعر میں سارا فلسفہ بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، کہیں بات بنی، حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، حضرت آدم کے پاس گئے، اتنا گھومے، کوئی بات بنی کہ نہیں؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ ساری خلق کو، یہ ساری مخلوق کو جو پھرایا گیا ہے، یہ حضور آپ کے لیے پھرایا گیا، اور کیوں پھرایا گیا؟
یہ سارے محشر کا جو مقصد ہے کیا ہے جناب؟ بہت ایزی تھا، پیدا ہوتے جب قبر سے باہر نکلتے سب کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا. رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے نا، کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، کتنی نیکیاں کتنے گناہ. قبر سے نکلتے کہا جاتا گناہ زیادہ ہے، تم جاؤ جہنم میں، تمہاری نیکیاں جاؤ جنت میں. یہ اتنا بڑا محشر سجایا گیا، کہیں پل صراط، کہیں جناب میزان عمل، کہیں حوض کوثر. اللہ اکبر سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason. ایک ہی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی، بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے. جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما، جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی، اس کی شفاعت ہونی ہے، اس کی مغفرت ہونی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، مگر اگر عشق محبت، عشق رسول نے دل میں نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بننا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے، شاید ہزاروں بار سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت. محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کام آنی ہے. اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے نا، تو نبی پاک کیا کریں گے؟ ذرا سنیے گا. ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن، ایک تاریخی سجدہ ہوگا. اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا، آج میں اور آپ سجدہ کریں، کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے. کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام. رب اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا، امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا، بڑا طویل سجدہ ہوگا. ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے. پھر فرمایا جائے گا وقل یسمع لک، آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی. سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفا تشفا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے، اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ عرش الہی ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا سیدی اعلی حضرت نے. آؤ روایت سنو. اللہ کریم کی بار روایتوں میں آتا ہے قیامت والے دن رب کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش اعظم پر بٹھائے گا. اگلے پچھلے سارے یہ فضیلت جان لیں گے اور سب کی زبان آپ کی تعریف میں مصروف ہو جائے گی. یہ وہ مقام محمود ہے جس کا قیامت کے دن رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا.